بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجر اسود۔ بیت اللہ کے ایک کونے میں حجر اسود نصب ہے۔ یہ حجر اسود تقریباً 12 ٹکڑوں میں ٹوٹا ہوا ہے، لیکن یہ ٹکڑے ہم رنگ سیمنٹ سے جڑے ہوئے ہیں۔ پورے حجر اسود کے گرد چاندی کا ایک کڑا چڑھا ہوا ہے۔ حجر اسود میں تقریباً 7 انچ قطر کی گہرائی پیدا ہو چکی ہے۔ یہ حجر اسود کیا ہے اور کہاں سے آیا تھا، اس سلسلے میں کوئی واضح ثبوت میسر نہیں آ سکے۔ عربوں کی روایت کے مطابق حجر اسود جنت سے آیا تھا اور اسے جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس لے کر آئے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس پتھر کو تعمیر کعبہ میں استعمال کیا۔ آغاز میں حجر اسود ایک طرح کا سفید پتھر تھا، لیکن اس کا سیاہ رنگ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کے عقیدت بھرے بوسوں کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن اس روایت سے متعلق حجر اسود کے بارے میں صحیح معلومات میسر نہیں آتی۔ دوسری طرف جو بھی لوگ مکہ میں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ اس مذہبی تقدس کی علامت حجر اسود کی حیت اور اصلیت جاننے کے جھمیلوں میں نہیں پڑتے۔ جن لوگوں نے حجر اسود کی تحقیق کی اور اسے جستجو کی نظر سے دیکھا اور پرکھا ہے، ان کی آراء میں بھی اتفاق نہیں پایا جاتا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حجر اسود مکہ کے مشرق میں موجود قبیس پہاڑی سے کاٹا ہوا ایک تختہ ہے۔ بعض یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ یہ پتھر آسمان سے گرا ہوا کوئی شہابیہ ہے۔ کئی محققین کا خیال ہے یہ پتھر آتش فشانی مادہ منجمد ہونے سے بنا ہے۔ بہر صورت اس سلسلے میں مختلف قیاس آرائیاں ہیں، تاہم یہ مقدس پتھر چاہے کچھ بھی ہے لیکن اسی جگہ پر موجود ہے۔ دوسری صدی عیسوی کے ایک مصنف ماکسیموس تاریوس نے لکھا ہے کہ عرب لوگ خدا کی پوجا کرتے ہیں۔ پوجا کا مرکز ایک چوکور عمارت ہے جس میں ایک سیاہ پتھر بھی ہے۔ تاریخ انسانی سے اس سلسلے میں وافر ثبوت میسر آتے ہیں کہ لوگ پتھروں کو خاصی اہمیت اور مذہبی تقدس بخشتے رہے ہیں۔ بعثت نبوی سے پیشتر عرب بھی پتھروں کے بارے میں توہمات کی حد تک دلچسپی رکھتے تھے، کیونکہ ایک عہد میں خانہ کعبہ کے اندر کئی طرح کے پتھر رکھے ہوئے تھے۔ ان میں سے بعض پتھروں کو پیغمبروں کی نشانیاں بھی سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نشانیاں بھی سمجھا جاتا تھا۔ کئی پتھروں کی سلیں موجود تھیں۔ اسی طرح ان کے علاوہ پتھروں کے قریباً 360 ناتراشیدہ بت بھی خانہ کعبہ کی زینت بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ پتھروں کو تاریخ میں بہت اہمیت ملتی رہی ہے کیونکہ لوگ پتھروں ہی سے بت بناتے تھے۔